ہمارے ہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ دنیا میں انسان کے اوپر کسی نہ کسی موقع پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، تو ایسی حالت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو واویلا شروع کر دینا چاہیے، شور شرابہ شروع کر دینا چاہیے، لٹ گئے مر گئے ہائے وائے پکارنا شروع کر دینا چاہیے، یا اسے صبر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ایک واقعہ ایسا ہوا، بڑی نیک خاتون، مدرسے کا پڑھی ہوئی، میرے شاگرد کے مسجد میں جمعہ پڑھتی، اسی تلمیذ نے یہ بات بتائی کہ اس کی والدہ بھی آتی تھی ساتھ اس کے، اور بعد میں اس کو پتہ چلا جب اس کی والدہ نے اس کو بتایا کہ اب وہ میری بیٹی جو ہے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتی، بڑا کہتے ہیں لیکن نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی شادی ہوئی، اور شادی بھی عزیزوں میں ہوئی، بقول اس کے نوجوان نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، اس نے پریشان رکھا، آخر کار اسے طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہوئی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیے، اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچی، اور یہ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر خدا ہوتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اس نے خدا کا ہی انکار کر دیا، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتی۔ اس نے حال پوچھا، بہرحال یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ آنے والی مصیبت کو، پریشانی کو کس طرح سوچتے ہیں۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں پر ہم آئے ہیں، کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں آزمایا جائے گا، ہمیں پریشانی آئے گی، تو پھر انسان حوصلہ رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کا دامن نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھتا ہے۔ لیکن بے صبری، بے ثباتی اور شیطان کی چالیں اور وسوسے بسا اوقات انسان کو دور لے جاتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ اگر تمہارے اوپر مصیبت آئے، پریشانی آئے، تم نے کرنا کیا ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ اس کے اوپر پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین انسان انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، ان کے سب سے زیادہ امتحان ہوتے ہیں۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مجھے بخار بھی عام انسان سے دگنا چڑھتا ہے، ڈبل بخار کی تیزی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھے نا کہ
کہ دنیا میں آنے کے بعد اس کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی تو یہ غلط بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو پھولوں کی طرح رکھتا۔ یہ دنیا ہے، یہاں پر ایسے معاملات تو ہوں گے ہی ہوں گے، پہلے نمبر پر تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ ملحدین کے سامنے جب یہ اصول رکھتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں، جی پریشانی کیوں، اگر خدا ہوتا تو فلاں بندہ جو ہے وہ بھوکا کیوں مرتا، بچے بھوکے کیوں مرتے ہیں، وہاں پر مصیبت کیوں آتی، یہ کیوں ہوتا، وہ کیوں ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ خدا نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کو سمجھانے والی ہے کہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، یہاں پر جو بھی آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی انداز سے اس کی آزمائش کرنی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات کریمات میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سے تلاوت کی خطبے کے شروع میں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان کی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ ضرور بھی ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ، کچھ مالوں کی کمی کے ساتھ، کچھ جانوں کی کمی کے ساتھ، کسی بھی انداز سے پھلوں کی کمی بھی کر سکتا ہے۔ ابھی میرے عزیز آئے ہیں جمعے سے پہلے گھر میں، تو وہ گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ اس دفعہ بڑی شدید بارش ہوئی ہے اور گندم جو ہے نا وہ کافی تباہ ہو گئی ہے۔ اس دفعہ لگتا ہے کہ گندم جو ہے وہ بہت مہنگی نکلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انداز سے آزمائش کر سکتا ہے۔ کبھی بارش کو ترس رہے ہوتے ہیں اور کبھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بارش ختم ہو جائے۔ یہ ہر انداز سے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مالوں کی کمی کے ساتھ، جانوں کی کمی کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ کسی بھی انداز سے تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں پریشان نہیں ہوگا دنیا میں آ کر۔ پچھلے دنوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے امیر ترین جو انسان ہے وہ بل گیٹ اس کا نام ہے، تو پتہ چلا کہ وہ بھی، اس نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یعنی وہ بھی پریشان ہے۔ جو دنیا کا امیر ترین انسان، اس کے گھر میں بھی پریشانی ہے، مسئلے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ دنیا میں آئے اور پریشانی نہ آئے اس کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی انداز سے اس بندے کی آزمائش کر دی، لیکن ایک مسلمان نے کرنا کیا ہے؟ اسی آیت کے اندر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اب وہ بچی جو ہے بے صبری نکلی، پڑھی تو تھی وہ قرآن مجید، ترجمہ بھی پڑھی تھی، احادیث بھی پڑھی تھی، جمعہ بھی پڑھتی تھی، لیکن شیطانی وسوسوں کے اندر آ کر خدا کا ہی انکار کر بیٹھی۔ اور اس طرح کے کئی لوگ جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ کئی دفعہ ملحدین سے گفتگو کا موقع ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے کوئی ٹریجڈی ہوئی، کوئی پریشانی آئی تو اس نے خدا کا انکار کر دیا۔ اس طرح کے واقعات بھی ہیں ہمارے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو یہ سبق دیا، پہلے نمبر پر صبر کرنا ہے۔ یہ مصیبت آنی ہی آنی ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت جو ہے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ نمایاں ہو جائے کہ تم میں سے اچھے اعمال والا کون ہے۔ پتہ چل جائے قیامت والے دن جب فیصلہ کرنا ہے، وہاں پر نکھر کر سامنے آ جائے کہ یہ بندہ واقعی جنت کا حقدار ہے اور یہ بندہ واقعی جہنم کا حقدار ہے۔ ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے جو سب سے ضروری کام ہے، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش گمانی رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدظن نہیں ہونا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتا ہے تو پھر ڈی ٹریک ہو جاتا ہے اور وہ مذہب کو ہی چھوڑ دیتا ہے اور الحاد کی طرف چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کا تذکرہ کیا کہ جب ان کے اوپر مصیبت آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی ہی بیان کی ہے. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو پاک ہے، میں نے زیادتی کی ہے، میری غلطی ہے. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں. جب بھی کوئی پریشانی آنی ہے تو ہم نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشگمانی رکھنی ہے. یا اللہ ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی تیری کوئی بہتری ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر مصیبت آئی ہے اور وہ بندہ پریشان ہو گیا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے یار وہ جو پریشانی آئی تھی نا اس کی وجہ سے میں فلاں بڑی مصیبت سے بچ گیا. یوٹیوب کے اوپر کو واقعات بھی کئی لوگوں نے شیئر کیے. ایک بچہ جا رہا ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے، روڑا آیا ہے آگے، پاؤں اس کے ساتھ الجھا ہے اور وہ بچہ گر گیا ہے. اب یہ مصیبت آ گئی، بچہ گر گیا، لیکن جیسے ہی وہ گرا ہے اوپر سے کار گزر گئی ہے. جب کار گزری ہے بچہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اگر وہ بچہ نہ گرتا تو ایکسیڈنٹ ہو جانا تھا. بظاہر دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس بچے کو پریشانی آئی ہے، لیکن اس پریشانی کے نتیجے میں اس کی زندگی بچ گئی. تو بسا اوقات جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ انسان کی کامیابی کا زینہ بھی ہوتا ہے، بڑی پریشانی سے بچانے کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز جو نبیوں نے کیا ہے، نبیوں کے اوپر بھی مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، آفت آئی ہے اور سب سے بڑھ کر آئی ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خوشگمانی ہی رکھی ہے. یا اللہ میری غلطی ہے، تو پاک ہے، مجھ سے کچھ نہ کچھ ہوا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر جا رہے تھے وادی غیر ذی زرع میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم. یا اللہ میں اپنی اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کوئی کھیتی نہیں ہے یہاں پر، کھانے پینے کا بھی بندوبست کوئی نہیں ہے، کوئی یہاں پر اور انسان بھی نہیں ہے، لیکن تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں اس لیے کہ یہ نماز قائم رکھے، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے. جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ کر واپس جانے لگے تو سیدہ ہاجرہ نے پوچھا کہ کدھر، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سہارے. اب وہ بھی دیکھ رہی ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اکیلی ہوں، کوئی یہاں پر اور انسان نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زندگی گزارنے کے وہ آثار نظر نہیں آ رہے. لیکن جیسے ہی حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو حضرت ہاجرہ نے جواب دیا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. واقعی پھر اللہ نے ضائع نہیں کیا. آج اس دعا کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں. مسلمان جو ہیں وہ، ہر مسلمان وہ جتنا مرضی کمزور ایمان والا ہو، اس کا دل یہی چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے وہاں پر پہنچ جاؤں، جتنا مرضی وہ مہنگا کر لیں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سارے، جو مرضی کر لیں سارے مسلمانوں کا دل وہاں پر ہی دھڑکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ضائع بھی نہیں کیا. مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، دیکھ رہی ہیں کہ کوئی حالات نہیں ہے یہاں پر رہنے کے، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خوشگمانی ہی رکھی ہے کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو جب کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو سب سے پہلی چیز
سب سے پہلا عمل ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خوش گمانی ہی رکھنی ہے. ہمارے تھوڑی عمر تھی تو ہمارے گھر میں کوئی کرایہ دار رہتے تھے، تو معذور خاتون تھی وہ بیچاری، اس کے 2-3 بچے تھے. تو میں لاہور میں تھا، تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے. گیا میں چھٹی پر، تو میری بھابھی نے مجھے بتایا کہ یہ خاتون جو ہے یہ اتنا روئی ہے کہ اس نے ایک بات بھی کہی ہے روتے ہوئے. جب اس کا بچہ فوت ہوا ہے تو اس نے روتے روتے یہ بھی کہا ہے کہ یا اللہ تو نے میرے اوپر بڑا ظلم کر دیا ہے. اب یہ جملہ کہتی جب ہم نے سنا تو ہم نے روکا اس کو. ظاہر ہے مسلم ایمان تو ہے سب کے اندر کسی نہ کسی لیول کا. تو بسا اوقات جو ہے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر بہتری رکھی ہو. قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الکہف کے اندر آپ پڑھ کر دیکھیں. حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب وہ سفر کر رہے تھے تو ایک بچہ تھا، نوجوان لڑکا تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ کیا پاکیزہ جان کو آپ نے قتل کر دیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوا کہ آپ ان کو بتا دیں تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں، کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا. اس بچے کو میں نے کیوں قتل کیا، کیوں ختم کیا؟ اس لیے کہ اس کے والدین جو ہے وہ نیک تھے، اچھے لوگ تھے. اگر یہ بچہ جو ہے اور جو ہے عمر کے اندر چلا جاتا تو اس نے اپنے والدین کو گمراہ کر دینا تھا، فتنے میں ڈال دینا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے بدلے میں ان کو نیک اولاد سے نوازنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کروا دیا. بسا اوقات جو ہے وہ آنے والی مصیبت جو ہے وہ ایک بہت بڑی خیر کا دروازہ کھول رہی ہوتی ہے. ہمیں تو ظاہر نظر آ رہا ہے نا کہ ہمارا بچہ فوت ہو گیا، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہمارا گھر جو ہے وہ گر گیا ہے، فلاں ہو گیا، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہے بسا اوقات وہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ جب بھی مصیبت آئے سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خوش گمانی ہی رکھنی ہے. یا اللہ تیری کوئی حکمت ہی ہے اس کے اندر، ہو سکتا ہے یا اللہ کوئی بہتری ہی ہو اس کے اندر جو تو نے مجھے مصیبت کے اندر مبتلا کیا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا کیا. اس طرح کے جملے بولنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کے جملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ دلانے والے جملے جو ہیں وہ نہیں بولنے. دوسری چیز، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی کمی کوتاہی کا بھی اعلان کرنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو ان کو احساس ہوا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا. ان کے اوپر اب مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، جنت سے ان کو جو ہے وہ نکال دیا گیا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، زیادتی کر لیا اپنے اوپر. اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جب مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اپنی خطا کا اقرار بھی کرنا ہے، اپنی غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے اس کو دہرانا بھی ہے، دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ مصیبت ختم کر دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی کمی کوتاہی کا اقرار بھی کرنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا نا، یا اللہ تو پاک ہے، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، میں نے ہی اپنے اوپر زیادتی کی. نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ انہیں بھی جب احساس ہوا کہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فوراً جو ہے وہ درخواست کر رہے ہیں، یا اللہ اگر تو نے میرے اوپر رحم نہ کیا، مجھے معاف نہ کیا، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فوراً انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشگمانی رکھنی ہے، اور نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب جولی پھیلانی ہے، ہاتھ پھیلانے ہیں، تو اپنی کمی کوتاہی کا اقرار کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کمی کوتاہی انسان کے اندر ہے ہی ہے، کیونکہ یہ انسان ہے۔ پرفیکٹ انسان جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی غلطی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کل بنی آدم خطاء، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے اپنی غلطی کا اقرار کرنا۔ وخیر الخطاء التوابون، خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہیں جو رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اپنی خطا کا اقرار کر لیتے ہیں، وہ بہترین انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشگمانی رکھنی ہے اور اپنی غلطی کا اقرار کرنا ہے۔ اور تیسرا، کثرت سے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ آگے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے، نہ ہم لشکر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ دریا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اب پریشانی آ گئی، آفت آ گئی، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ دے دیا۔ جب پریشانی آنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ خطبہ پڑھا رہے تھے، جمعہ پڑھا رہے تھے، تو ایک صحابی آ گئے جی، وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی انہوں نے کہنا جی کوئی بارش نہیں ہو رہی جی، پریشانی ہے جی، بھوک پیاس ہے، فصل نہیں ہو رہی، دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی اور بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اگلا جمعہ ہو گیا مسلسل بارش ہو رہی ہے، وہی یا کوئی اور صحابی آ گیا اور اسی طرح جو ہے وہ شور ڈالنا، جی مر گئے جی، بس جی ہمارے جانور بھی بہ گئے، راستے بھی تباہ ہو گئے، دعا کریں بارش ختم ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور بارش ختم ہو گئی۔ جب مصیبت آنی ہے، پریشانی آنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اور کثرت سے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشگمانی کرنی ہے، اپنی غلطی کا اقرار کرنا ہے، اور دعا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کرنی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں نیک لوگ، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر رہے ہیں، ربنا ربنا ربنا۔ نبیوں کو بھی جب ضرورت پڑی ہے انہوں نے بھی ربنا اللہم اللہ سے ہی دعا مانگی ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کے اندر شرک جو ہے وہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اگر وہ اسی حالت کے اندر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہوتا ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، دعا پکار یہ عبادت ہے، یہ صرف اللہ سے ہی مانگی جائے گی۔ تو تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی اور کثرت سے مانگنی ہے۔ چوتھا کام، جب مصیبت آ جائے تو استغفار جو ہے اس کی کثرت کرنی ہے۔ مدینے کے اندر جو ہے ایک دفعہ اندھیرا چھا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مسجد میں آئے، صحابہ بھی پریشان آ گئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، حدیث میں آتا ہے ثم استغفر، پھر آپ نے استغفار جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، یعنی جب کوئی پریشانی آئے تو استغفر اللہ کا ورد جو ہے وہ شروع کر دیا۔ ایک روایت بھی آتی ہے جو کہ اس کی موافقت کرتی ہے، گو کہ سند کے اعتبار سے وہ کمزور ہے، من لازم الاستغفار، کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں۔ یہ ہم نے چوتھا کام کرنا ہے۔ اور پانچواں کام دوسرے لوگوں کا جن کے اوپر مصیبت نہیں آئی ہے، پانچواں کام ان کے کرنے والا ہے۔
جب وہ دیکھیں کہ کسی کے اوپر مصیبت آئی ہے، آفت آئی ہے، تحت الوسع وہ کوشش کریں اس کے ساتھ تعاون کرنے کی، مدد کرنے کی، اس کو پریشانی سے نکالنے کی۔ یہ بھی ایک اسلامی فریضہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ امشی ما اخن فی حاجت، میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ساتھ جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اس مسجد کے اندر 1 مہینہ جو ہے وہ اعتکاف کروں۔ اتنا فضیلت والا یہ کام ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی کے ساتھ تعاون کرنا۔ تو یہ 5واں کام ہے جو کہ دیگر افراد کا، اس کے عزیز و اقارب کا، گلی محلے والوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔